بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آپ کو پاکمالی اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈینٹس، ہم 10ویں جماعت کی اردو کی نئی ماڈل درسی کتاب کی پڑھائی کر رہے ہیں، اور اس سلسلے کی ہم نے پہلی 4 نظمیں مکمل طور پر پڑھ لی ہیں، اور آج ہم نظم نمبر 5 شروع کریں گے۔ جی تو اسٹوڈینٹس، یہ ہمارے پاس نوٹس بک میں سے نظم نمبر 5 آدمی نامہ ہمارے سامنے ہے، اور حیت کے اعتبار سے یہ نظم مخمس ترکیب بند ہے۔ اس کا ماخذ کلیات نذیر اکبر آبادی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں سے آپ دیکھ لیجئے۔ اور مخمس ترکیب بند کون سی نظم ہوتی ہے، تو اس کو بھی ہم جان لیتے ہیں۔ یہاں تعریف موجود ہے: ایسی نظم جس کا ہر بند 5 مصروں پر مشتمل ہو اور ٹیپ کا مصرع موجود نہ ہو تو وہ مخمس ترکیب بند کہلاتی ہے۔ اس نظم میں شاعر کا آفاقی پیغام موجود ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ کے لیے جو ہے انسانوں کے لیے یہ پیغام ہے۔ اس میں کیا پیغام ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اس نظم میں نذیر اکبر آبادی کا ایک آفاقی پیغام بھی ملتا ہے کہ کوئی کسی کو حقیر نہ سمجھے، خود سے کمتر نہ سمجھے۔ جتنے لوگ نظر آتے ہیں سب کے سب آدمی ہی ہیں، جتنے لوگ نظر آتے ہیں وہ سب ایک سا مرتبہ رکھتے ہیں، ایک سا مقام، ایک سا رتبہ، ٹھیک ہے، ایک سی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان میں سب سے اہم اور بنیادی مشترکہ خوبی یہی ہے کہ وہ سب آدمی ہیں، یعنی کہ انسان ہیں۔ باقی تمام مرتبے اور درجہ بندیاں دنیاوی ہیں، انسان کی اپنی بنائی ہوئی ہیں، مگر افسوس یہاں پر انسان کو بطور انسان نہیں جانچا جاتا، اس لیے بلا امتیاز شکل و مشغلہ، ذات و مذہب، رنگ و نسل سب کو آدمی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ان کی اس نظم کے ہر بند کے آخر میں استعمال ہونے والا فقرہ سو ہے وہ بھی آدمی ذو معنی ہے۔ ذو معنی کا معنی آپ کو یاد ہے نا، کیا ہے؟ کن الفاظ کو، کن جملوں کو ذو معنی کہا جاتا ہے؟ یعنی جن کا ایک سے زیادہ، یعنی 2 یا 2 سے زیادہ معنی ہوں، مفہوم ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو فقرہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی، یہ بھی ذو معنی ہے۔ اس کا پہلا معنی تو یہ ہے کہ چاہے جیسا ہو وہ آدمی ہے، جو آدمی جیسا دکھتا ہے یعنی نظر آتا ہے۔ دوسرا مفہوم کیا ہے، دوسرا معنی کیا ہے؟ دوسرا مفہوم و معنی یہ ہے کہ حیرت کا اظہار کیا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا مفہوم حیرت کا اظہار کرتا ہے کہ جس طرح کا بھی آدمی ہو اسے آدمی ہی کہنا پڑے گا۔ تو یہ لیجئے، اب ہم نے اپنی پینسل ہٹائی، آپ یہاں سے غور سے دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں کہ نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر کس لیے کہا جاتا ہے۔ یا آپ کا جو ہے نا ایک MCQ بھی آ سکتا ہے کہ عوامی شاعر کس شاعر کو کہا جاتا ہے، اور پھر آپشن میں 4 مختلف شعراء کے نام ہوں گے، تو آپ نے نذیر اکبر آبادی کے آپشن کو کریکٹ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر اس لیے کہا جاتا ہے کہ نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر اس لیے کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی نظموں میں جو موضوعات اٹھائے ہیں، یعنی جن موضوعات پر، جن عنوانات پر انہوں نے بات کی ہے، وہ اپنے ارد گرد سے ہی اٹھائے ہیں، عام لوگوں سے، اپنے ارد گرد جو زندگی گزارنے والے عام انسان ہیں، عام لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے عارضی دنیا کی زندگی کو موضوع بنایا ہے۔ انہوں نے معاشرے کی رنگا رنگی کو اپنی نظموں کو اس طرح نظموں میں آنا چاہیے، یہاں پہ اپنی نظموں میں اس طرح بیان کیا ہے کہ حقیقی تصویر نظر آتی ہے۔ انہوں نے اپنے عہد کی تصویر کشی کی ہے، یعنی اپنے دور، اپنے زمانے کی تصویر کشی کی ہے، اس وقت کے لوگوں کو سامنے رکھا ہے اور ان کے مسائل کو، ان کے بارے میں بات کی ہے، ٹھیک ہے؟ مختلف تہوار، مثلاً عید، ہولی، بسنت، دیوالی، ان کی چہل پہل، گہما گہمی، میلے ٹھیلے، زرق برق ملبوسات، موسم برسات، پھل پھول، سبزیاں، مٹی کے برتن، ان کی شاعری کے موضوعات ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ تمام عام موضوعات ہیں۔ نذیر اکبر آبادی بنیادی طور پر نظم کے شاعر ہیں، اور ان کی شاعری کے موضوعات، ان کا پیرائے اظہار اور زبان اس دیش کی مٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اچھا، اب آگے دیکھتے ہیں، اور یہاں پر نا نظم کے شاعر ہیں، یہاں پہ یہ ہے، میں نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس نظم کا مرکزی خیال کیا ہے، اس پوری نظم میں خاص اور اہم نکات کون سے بیان کیے گئے ہیں، کس خاص خیال کے گرد یہ نظم گھوم رہی ہے۔
تو نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اس نظم میں نظیر نے آدمی ہی کے یعنی ایک انسان کے ایک آدمی ہی کے مختلف روپ پیش کیے ہیں۔ اس دنیا میں بادشاہ بھی ہیں اور گداگر بھی یعنی کہ بھکاری بھی۔ فرعون اور نمرود بھی اسی دنیا کے آدمی تھے جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، اور شداد نے تو دنیا میں ہی جنت بنا ڈالی تھی۔ بعض لوگ بڑے نیک اور پرہیزگار ہوتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں، امامت کراتے ہیں، خطبے دیتے ہیں، اور بعض ان کی جوتیاں چرا لیتے ہیں۔ قربانی دینے والے، جان لینے والے، ذلیل کر دینے والے، یہ سب آدمی ہی ہیں۔ مرنے والے اور پھر ان مرنے والوں کی تکفین یعنی کفن دفن کا انتظام کرنے والے بھی آدمی ہی ہیں۔ حتیٰ کہ یہ دنیا شریفوں، کمینوں، بادشاہوں، وزیروں، مریدوں، پیروں، اچھوں بروں سے بھری پڑی ہے، اور سارے کون ہیں؟ سب کے سب آدمی ہی ہیں، ایک جیسے انسان ہی ہیں۔ تو یہ رہا اس نظم کا مرکزی خیال، اور اب ہم آگے دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس شاعر نذیر اکبر آبادی کے حالات زندگی اور تعارف موجود ہے، ان کی تاریخ پیدائش، یہ تاریخ پیدائش اور یہ تاریخ وفات بھی موجود ہے۔ یہ آپ نے خود جو ہے وہ اچھے سے پڑھ لینی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی بند نمبر 1 کی تشریح۔ تو یہ بند نمبر 1 آپ کے سامنے ہے۔ دنیا میں پادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور مفلس و گدا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، زردار بے نوا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، نعمت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، ٹکڑے چبا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ تو یہاں پر معنی موجود ہیں، بہرحال میں یہ الگ سے بھی آپ کو اس کے معنی دکھاتی ہوں۔ جی تو بند نمبر 1 کے الفاظ معنی یہاں آپ کے سامنے ہیں۔ پادشاہ یعنی بادشاہ، ٹھیک ہے، اور سو کا مطلب ہے اگرچہ، اس لیے یا اگرچہ۔ مفلس غریب، گدا بیکاری، زردار دولت مند مال و زر والا، بے نوا بے کس یا بے بس۔ تو اب ہم اس کے یہاں پہ فنی محاسن بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یہ بھی دیکھ لیجئے، اور جہاں سے میں آپ کو نوٹس بک سے دکھاؤں گی وہاں بھی اینڈ میں موجود ہیں۔ یہ تو اسٹوڈنٹس اس بند نمبر 1 کا مفہوم کیا ہے، اس کا مفہوم آپ کے سامنے یہاں پہ دیکھ لیجئے۔ دیکھنے کو تو اس دنیا میں بادشاہ، فقیر، دولت مند، غریب، ہر طرح کے آدمی موجود ہیں، اور وہ سب ایک جیسے انسان یا ایک جیسے آدمی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب اس پورے پہلے بند کی تشریح بالکل آپ کے سامنے اور بالکل کلیئر بھی ہے، انشاءاللہ آپ کو صحیح نظر آ رہی ہوگی۔ اور تشریح میں موجود جو پہلا بند ہے وہ پہلا پیراگراف ہے، یہ آپ نے بہت اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے، اور اس کے کسی بھی بند کی تشریح آپ کو کرنی پڑے تو آپ نے سٹارٹ میں تشریح کی ہیڈنگ کے بعد سٹارٹ میں یہ والا پیراگراف جو ہے نا وہ ضرور لکھنا ہے، اور اس کے بعد پھر دیے گئے بند کی تشریح کرنی ہے۔ تو چلیے اب ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس بند میں شاعر نے ہمیں کیا بتانے کی کوشش کی ہے۔ نذیر اکبر آبادی اردو شاعری میں عوامی شاعر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے ان موضوعات پر قلم اٹھایا ہے یعنی کہ لکھا ہے جن کا تعلق عام عوام کی دلچسپی سے ہے۔ نظم آدمی نامہ میں بھی انہوں نے دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کے عارضی ہونے، دنیا کے ختم ہو جانے کو ظاہر کیا ہے، اور انسانی معاشرے کی رنگا رنگی کو اور رونقوں کو بھی سامنے رکھا ہے، اور انہیں بھی بیان کیا ہے کہ انسان ایک ایسی ہستی ہے جس کے ان گنت پہلو ہیں، ٹھیک ہے، کچھ اچھے پہلو ہیں اور کچھ برے، تاہم انسان کی پہچان اور شناخت یہی ہے کہ وہ نہ تو فرشتہ ہے اور نہ ہی شیطان۔ انسانی شخصیت کے اسی تنوع یعنی اسی فرق کو یعنی اسی مختلف پن کو معاشرے کا نام دیا گیا ہے۔ اس بند میں جو ابھی ہم نے پڑھا پہلا بند، اس میں نذیر اکبر آبادی نے انسان کے اسی طرح مختلف روپ بیان کیے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جو شخص بادشاہ بن کر دوسروں پر حکم چلاتا ہے اور خود حکومت کرتا ہے اور اقتدار کے نشے میں چور چور ہوتا ہے اور اس نشے میں ڈوب کر دوسروں کی زندگی اور موت کے فیصلے کرتا ہے، تو وہ کون ہے؟ وہ ایک عام آدمی ہے۔ اور اگر اس کے برعکس، اس کے الٹ دیکھا جائے نا، تو جو شخص کوڑی کوڑی کا محتاج ہے، انتہائی غریب ہے، اور مفلسی کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے بھیک مانگ کر اپنی عزت نفس کو مجروح کرتا رہتا ہے، تو وہ کون ہے؟ وہ بھی اسی بادشاہ جیسا ایک عام آدمی ہے۔
امیر اور غریب بھی آدمی ہیں اس کائنات میں. دیکھا جائے تو کئی لوگوں کے پاس حد سے زیادہ مال و دولت موجود ہے، اور جب دوسری طرف ہم دیکھیں تو وہاں پہ ہمارے سامنے بے نوا یعنی بے بس انسانوں کی بے بسی سامنے آئے گی. ٹھیک ہے، تو یہ سب کون ہے؟ یہ سب ایک جیسے آدمی ہیں. جو لوگ طرح طرح کی نعمتیں کھانے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر طرح کی نعمت عطا کر رکھی ہے، اور جو لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں کے بچے ہوئے ٹکڑے جو ہے وہ اٹھاتے ہیں، کہیں سے بھی مل جائیں تو وہ کھاتے ہیں اور انہی ٹکڑوں پر پلتے ہیں نا، تو وہ کون ہے؟ وہ بھی ہر طرح کی نعمت رکھنے والے آدمی جیسے عام انسان اور ویسے کے ویسے آدمی ہیں. نذیر اکبر آبادی کو یہ بات بہت تکلیف دیتی ہے کہ سب لوگ اولاد آدم ہونے کے باوجود اس طبقاتی تقسیم کے بنا پر اس قدر مختلف کیوں ہیں، حالانکہ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی آدمی سے محبت کرے. تو اس طرح سے ہمارے سامنے کیا واضح ہوا، کیا بتایا گیا ہے ہمیں، کون سا سبق دیا گیا ہے ہمیں، کون سا پیغام دیا گیا ہے. شاعر نے ان اشعار میں بڑے ہی خوبصورت انداز میں انسانیت کا اور مساوات کا خوبصورت پیغام دیا ہے. شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں مختلف طبقات انسان کو ایک ہی صف میں کھڑا کر کے یہ واضح کیا ہے کہ تمام انسان برابر ہیں. ظاہری حیثیت، دولت یا فقیری اصل پہچان نہیں ہوتی، بلکہ سب انسان ہونے کے ناطے برابر ہیں، بالکل ایک جیسے ہیں. چاہے کوئی بہت بڑی اور اعلیٰ حیثیت کا مالک ہے، چاہے کسی کی حیثیت بہت کم صحیح، مگر انسانیت میں کوئی کسی سے کم نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر سنت تضاد بھی تیسرے مصرے میں شاعر نے جو ہے وہ بیان کی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار کھا رہا ہے اور عیش کر رہا ہے اور خوشحال زندگی گزار رہا ہے، اس کو بھی دیکھ لیں، اور اس کے مقابلے میں اس کے برعکس ایک عام انسان کو بھی دیکھ لیں جو کہ انہی کے بچے ہوئے ٹکڑے اٹھاتا ہے اور اس طرح کھاتا ہے اور در بدر ان ٹکڑوں کی خاطر گھومتا رہتا ہے، بھوکا رہتا ہے، تو وہ بھی آدمی ہی ہے، کیونکہ ان دونوں کو ایک جیسی مٹی سے بنایا گیا ہے. تو یہاں پر میں آپ کو حفیظ جون پوری کا ایک شعر بھی سنانا چاہوں گی. آدمی کا آدمی ہر حال میں ہمدرد ہو، ایک توجہ چاہیے انسان کو انسان کی طرف. تو یہ بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں. تو چلیے اب یہاں ہمارے سامنے ہیں فنی محاسن، اور فنی محاسن کے بعد ہیں جی ہمارے پاس 2 سوال جواب اسی پہلے بند سے ریلیونٹ. تو آپ نے اچھی طرح سے ان کو پڑھ لینا ہے. اور اب آگے ہمارے پاس ہے جی بند نمبر 2. فرعون نے کیا تھا جو دعویٰ خدائی کا، شداد بھی بہشت بنا کر ہوا خدا. نمرود بھی خدا ہی کہلاتا تھا برملا. یہ بات ہے سمجھنے کی، آگے کہوں میں کیا، یہاں تک جو ہو چکا ہے سو ہے وہ بھی آدمی. تو اس کے یہاں حل لغت میں معنی موجود ہیں اور میں آپ کو الگ سے بھی دکھاتی ہوں. جی تو اسٹوڈنٹس، اس بند نمبر 2 میں سنت تلمی کا استعمال کیا گیا ہے، اور فرعون، شداد اور نمرود کا ذکر کرتے ہوئے اس میں سنت تلمی کا ذکر کیا گیا ہے، بیان کی گئی ہے. اور یہاں پر دیکھیے فرعون متکبر مغرور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے دور میں خدائی کا دعویٰ کرنے والا ایک بادشاہ تھا فرعون. ٹھیک ہے، شداد کون تھا؟ مشہور کافر بادشاہ جس نے دنیا میں جنت بنانے کا دعویٰ کیا، اور اسی کے دروازے کے آگے، یعنی وہ جو جنت بنائی تھی نا، جس دن تیار ہو گئی اور وہ اپنی جنت میں گیا اس کو دیکھنے کے لیے نا، تو ابھی جنت کے باہر ہی تھا اور اس کے دروازے ہی پہ تھا کہ دروازے کے آگے گھوڑے سے اترتا ہوا مر گیا. تو ایسی حالت میں مرا کہ نہ اس کے پاؤں جو ہے وہ زمین کو چھو سکے، ابھی زمین تک نہیں پہنچے تھے، اور نہ اس کے پاؤں جو تھے وہ آسمان پر تھے. اور اس نے پہلے ہی یہ دعا کی ہوئی تھی کہ جو ہے میری موت ایسی حالت میں ہو کہ نہ میں دنیا پر ہوں اور نہ میں آسمان پر ہوں. تو اس کی یہ دیکھ لیں کس طرح سے قبول کی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ جب وہ مرا تھا تو نہ اس کے پاؤں زمین پر تھے اور نہ ہی آسمان پر، بلکہ ہوا میں معلق تھے. ٹھیک ہے، اچھا، بہشت، جنت، غرور، تکبر. تو چلیں یہ ان کے معنی ہو گئے. اب یہاں پر ہمارے پاس بند نمبر 2 کا مفہوم ہے. فرعون، شداد، نمرود، یہ تینوں ظالم، جابر اور متکبر بادشاہ تھے جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا. یہاں پہ کا بھی آئے گا. ٹھیک ہے، خدائی کا دعویٰ کیا تھا. وہ بھی ظاہراً آدمی ہی تھے، سب ایک جیسے مٹی کے بنے ہوئے عام آدمی ہی تھے. ٹھیک ہے، اب یہاں سے آپ اس کی اچھے سے تشریح دیکھ لیجئے. اور ان تینوں بادشاہوں کا
متکبر بادشاہوں کا ذکر کرتے ہوئے اس بند میں شاعر ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ اس بند میں نذیر اکبر آبادی نے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ انسان کو جب دولت اور اقتدار ملتا ہے تو وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا، وہ یہ بات بھول جاتا ہے کہ اس کی تخلیق جو ہوئی ہے وہ ایک عام مٹی سے ہوئی ہے، وہ مٹی کا بنا ہوا ایک عام انسان ہے، اور اس کی تمام چیزیں جو ہیں وہ فانی ہیں، عارضی ہیں۔ وہ دولت کے نشر، اقتدار و اختیار کے بل پر لوگوں کو اپنے سامنے جھکانا چاہتا ہے۔ چنانچہ دیکھتے ہیں کہ مصر کا جو بادشاہ فرعون خدائی کا دعوے دار تھا، قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ میں بیان کرتی ہوں، بس اس فرعون نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تو اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کی دوہری سزا میں پکڑ لیا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ بیچ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کو تکبر کا حق حاصل نہیں ہے۔ شداد نے بھی ایک جنت بنائی، پھر اپنی اس بنائی ہوئی جنت کا نام رکھا تھا باغ ارم۔ ٹھیک ہے، تو شداد نے باغ ارم بنوا کر اسے جنت ارضی کا نام دیا اور خدا کا مقابلہ کرنے پر تل گیا۔ نمرود بھی اقتدار کے نشے میں خدا بن بیٹھا اور بہت تکبر کیا، اور اتنا تکبر کیا کہ عام مخلوق پر جو ہے نا اصل خالق کو بھول کر عام مخلوق پر بے پناہ ظلم و ستم کرنے لگا۔ جبکہ یہ سب کون تھے؟ یہ سب انسان تھے، فانی انسان، مگر انہوں نے اس دنیا میں شیطان کی نمائندگی کی تھی، اور یعنی ان تینوں بادشاہوں نے نا دنیا میں شیطان کی نمائندگی کی، اور وہ اپنی اصل حیثیت کو بھول گئے اور انسان کہلانے کے قابل نہ رہا۔ یہاں پر آپ کو ایک شعر بھی بتاؤں گی، بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ یہ شعر جو ہے نا غالب کا شعر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اشعار جو ہیں انسان کی فطرت، نمرود اور تاریخ کے کچھ بڑے کرداروں کی روشنی میں ایک فکری پیغام جو ہے وہ دیتے ہیں۔ فرعون کی مثال سے معلوم ہوتا ہے کہ جس نے خود کو خدا کہلوانا شروع کر دیا تھا۔ اس مصرعے میں انسان کے غرور اور تکبر کی انتہا کو بیان کیا گیا ہے۔ فرعون کا دعویٰ تاریخ میں تکبر اور خود پسندی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ تو چلیے اتنا کافی ہے، آپ کو یہاں سے نوٹس بک سے جو ہے وہ مکمل دکھاتے ہیں تشریح۔ یہ اس میں مماثل شعر بھی اور اس کی بقیہ تشریح بھی ہے، اچھے سے دیکھ لیجئے۔ اور اس کے بعد اس کے فنی محاسن، 3 تلمیحات اس میں استعمال کی گئی ہیں، اور آگے اس بند میں جو ہے اس بند سے متعلقہ جو ہے سوال موجود ہیں، تو یہ بھی آپ نے بہت اچھی طرح تیار کرنے ہیں تاکہ تفہیم اشعار بھی ساتھ ہی تیار ہو جائے، اور انشاءاللہ ہم باقی کل پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔